السلام علیکم۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی پر اچھی خاصی رقم صرف ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی اس کو بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا؟ جواب لکھا گیا ہے کہ والد کی جائیداد وغیرہ میں لڑکی کا حق شرعی ہے، اسے وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ رسم و رواج کے وجہ سے اس کی شادی پر کتنا بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیا جائے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اسے دینا ہوگا۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ تقویٰ کس طرح اپنے اندر پیدا کیا جائے؟ جواب لکھا گیا ہے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے 3 طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ احکام الہی پر عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا اور مکروہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی حفاظت کرنا، شک و شبہ والے امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی اختیار کرنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور شیطان کا آلۂ کار بننے سے ہمیں بچا۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جواب لکھا گیا ہے کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ انسانی عادتوں میں سخاوت یعنی اپنے مال کو، جان کو اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلوق خالق کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، بشرطیہ کہ وہ نماز روزہ وغیرہ مسلمانوں والے کام کرے، وہ کرنا ضروری ہے۔ سخاوت کے برعکس کنجوسی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام لوگوں کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنجوس شخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ مساجد میں گمشدہ چیز یا کسی کے فوت ہو جانے اور نماز جنازہ کا اعلان کرنا اور اسی طرح دوسرے مفاد عامہ کے اعلانات کرنے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ مسجد میں ذاتی اور مالی اعلانات کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت، واعظ و نصیحت اور ذکر الہی کے علاوہ مسجد میں کسی قسم کی آواز بلند کرنا اور اعلان کرنا جائز نہیں۔ یہ عمل مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر مسجد بناتے وقت کوئی جگہ خارج از مسجد بنائی ہے، اس میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
اور اگر اس قسم کا کوئی انتظام نہیں تو مسجد میں کسی بھی چیز کا اعلان کرنا ہر حال میں مکروہ ہے۔ کسی بچے کی گمشدگی وغیرہ کا اعلان کرنا چونکہ مالی مفاد کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اس اعلان میں کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخص فکر آخرت میں مبتلا ہے اور فلاں دنیا کی فکر میں گرفتار ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے۔ اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا میں اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ سوال لکھا گیا ہے کہ نماز باجماعت میں مقتدی اپنی کرسی کہاں رکھے؟ صف کے ایک کونے میں یا کہیں بھی رکھ لے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص کسی عذر کے سبب قیام پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور وہ قدرت رکھتا ہو تو جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر اس طرح بیٹھنے پر وہ قادر نہ ہو تو جس طرح بھی وہ بیٹھ سکتا ہو اسے بیٹھ کر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر زمین پر سر رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے سجدہ کرے اور رکوع کی نسبت سجدے کے لیے سر کو تھوڑا زیادہ جھکا دے۔ ایسا معذور شخص جو کسی بھی حیت پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں، وہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو جائز ہے۔ اس صورت میں وہ رکوع اور سجود اشارے سے ادا کرے۔ جہاں تک ممکن ہو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے، زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھی جائے، اور اگر کرسی ہی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا مجبوری ہو تو اسے صف کے بالکل دائیں طرف یا بالکل بائیں طرف رکھا جائے، صف کے درمیان میں کرسی نہ لگائی جائے۔ کرسی پر نماز ادا کرتے وقت دو باتوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کرسی پر اشارہ کی صورت میں بعض لوگ رکوع میں ہاتھوں کو ران پر رکھتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں فضا میں معلق رکھ کر اشارہ سے سجدہ کرتے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ رکوع اور سجدہ دونوں حالتوں میں ہاتھوں کو ران پر ہی رکھنا چاہیے۔ معذوری کی حالت میں زمین پر بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرنے کی صورت میں رکوع میں سرین کا زمین سے اٹھنا ضروری نہیں، بلکہ پیشانی کا گھٹنے کے مقابل ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع کے لیے قدرے جھک جاتے ہیں اور سجدے کے لیے دونوں ہاتھوں کو آگے لمبا کر کے جھکتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ اگر کوئی شخص صف میں کھڑے ہو کر اشارہ سے بھی رکوع سجود نہ کر سکتا ہو اور بیٹھ بھی نہ سکتا ہو تو وہ گھر پر جس طرح بھی نماز ادا کر سکے ادا کر لے، اس کے لیے جماعت کی حاضری معاف ہے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ کیا توبہ کی بھی کئی قسمیں ہیں؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ جی ہاں، توبہ کے ایک قسم تو یہ ہے کہ انفرادی توبہ، کہ اپنے کردار سے خلاف شریعت کاموں کو نکال دیا جائے، اور توبہ کی دوسری قسم ہے اجتماعی توبہ، کہ ساری قوم اپنے تمام معاملات کو صحیح رخ پر ڈال دے اور اپنے اجتماعی قول و فعل
اور اخلاق و کردار کو احکام شریعت کے مطابق ڈھال لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور سیدنا یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرح اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے گا اور آیا ہوا عذاب ٹل جائے گا۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ کیا غیر محرم مرد کسی عورت کے جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال لکھا گیا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب لکھا گیا ہے کہ دیا جا سکتا ہے۔ سوال لکھا گیا ہے کہ ایک شخص کسی مسجد میں ہو اور وہاں اذان ہو تو وہ اسی مسجد میں نماز پڑھے یا کسی دوسری مسجد میں جا کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اسی مسجد میں نماز پڑھے جہاں اس کے ہوتے ہوئے اذان ہوئی ہے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ سنتوں کی 4 رکعت پڑھنی شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو کیا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سورت ملانا واجب ہے، اگر اس صورت میں سورت ملانا بھول جائے، رکوع یا قومہ میں یاد آیا تو قیام کی طرف لوٹنا واجب ہے۔ سورت ملائے، دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ مسجد میں تلاوت قرآن کے وقت ایک دوسرے کی طرف پشت ہو جائے جبکہ دوسرے لوگ بھی تلاوت قرآن میں مشغول ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی طرف پشت ہو جانا مطلقاً مکروہ نہیں، بلکہ اس طرح پیٹ کرنا کہ جس میں قرآن مجید کی بے ادبی محسوس ہو وہ مکروہ ہے۔ بڑی مسجد ہو یا زیادہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے 2 آدمی تلاوت قرآن کر رہے ہوں اور آگے بیٹھنے والے شخص کی پشت کی طرف رخ کر کے دوسرا شخص تلاوت کر رہا ہو تو یہ جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطأ سرا و علانیۃ و اتوب الیہ۔